محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن پاک کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی 4 آیات کریمہ 118 سے 121 کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی سی بات کہہ چکے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من العلم ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیرو نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے، اور اگر بعد اس علم کے جو تم کو پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان آیات بینات کی مختصر تفسیر یہ ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف سے اس کے دین کا اعلان کرنے کے لیے آئے، یعنی پیغمبر اعظام، ان کو ہر زمانہ میں
ایک ہی قسم کے رد عمل سے سابقہ پیش آیا۔ اگر تم خدا کے نمائندے ہو تو تمہارے ساتھ دنیا کے خزانے کیوں نہیں ہیں؟ یہ شبہ ان لوگوں کو ہوتا جو اپنے دنیا پرستانہ مزاج کی وجہ سے مادی بڑائی کو بڑائی سمجھتے تھے، اس لیے وہ خدا کی نمائندگی کرنے والے میں بھی یہی بڑائی دیکھنا چاہتے تھے۔ جب داعی حق کی زندگی میں ان کو اس قسم کی بڑائی دکھائی نہیں دیتی تو وہ اس کا انکار کر دیتے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک معمولی آدمی کیوں کر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو زمین و آسمان کے مالک نے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہو۔ اللہ کے ان بندوں کی زندگی اور ان کے کلام میں اللہ اپنی نشانیوں کی صورت میں شامل ہوتا۔ بالفاظ دیگر معنوی بڑائیاں پوری طرح ان کے ساتھ ہوتی، مگر اس قسم کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس لیے وہ ان کو بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ دلیل اپنی کامل صورت میں موجود ہو کر بھی ان کے ذہن کا جز نہ بنتی، کیونکہ وہ ان کے کنڈیشنڈ مائنڈ میں آسمانی مذہب کے مطابق نہ ہوتی۔ اہل کتاب قدیم زمانہ میں آسمانی مذہب کے نمائندے تھے۔ یہاں اس بات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ کنڈیشنڈ مائنڈ وہ مائنڈ ہوتا ہے جو آدمی کا ذہن جو خیالات آدمی کے ذہن میں پہلے سے ہوتے ہیں وہ انہی کے انداز میں سوچتا رہتا ہے، اور اسی سوچ کے تحت یعنی اسی کنڈیشنڈ مائنڈ جو کنڈیشننگ ان لوگوں کو ہوئی تھی وہ اسی کے مطابق سوچ کر پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اہل کتاب قدیم زمانہ میں آسمانی مذہب کے نمائندے تھے، مگر زوال کا شکار ہونے کے بعد دین ان کے لیے ایک گروہی طریقہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے گروہ سے وابستہ رہنے کو دین سمجھتے اور اس گروہ سے الگ ہو جانے کو بے دینی۔ ان کے گروہ میں شامل ہونا یا نہ ہونا ہی ان کے نزدیک حق اور ناحق کا معیار بن گیا تھا۔ دین جب اپنی بے آمیز صورت میں ان کے سامنے آیا تو ان کا گروہی دینداری کا مزاج اس کو قبول نہ کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے آمیز دین کو وہی اختیار کرے گا جس نے اپنی فطرت کو زندہ رکھا ہے۔ جن کی فطرت کی روشنی بجھ چکی ہے ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ دین کو ایسے لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کی خاطر دین کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیق۔